لیکن جس دن اس کو ہوش آتا ہے، جس دن حق اور حقیقت اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہے اور اس کی انصاف کی آنکھیں کھلتی ہیں، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ رائیاں، یہ دل فریبیاں جن میں جو ہمیں بہت اچھی لگتی تھی کل تک، یہ تو ایک شراب تھا، یہ دھوکہ تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال جل شانه في سورة الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا۔ برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں،
عزیز ماں اور بہنوں، یہ دنیا بہت دل فریب ہے، بہت مزین ہے، بہت دل نواز ہے۔ یہاں کے پھیلے ہوئے سبزے، لہلہاتی ہوئی وادیاں، یہ چاند و سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، یہ کائنات کی دل فریبی میں اور اضافہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جیتا جاگتا وجود ہو اور اس میں لذتوں اور کیفیتوں کو سمجھنے کا احساس بھی بدرجہ اتم ہو، تو اس شخص کو تو دنیا بہت ہی دل فریب لگتی ہے کہ اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اس دنیا کی رہنمائیاں ہمارے سامنے ہیں، ہم اس دنیا سے جس قدر چاہیں لذت اٹھا سکتے ہیں، لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی لذات میں غرق ہو جاتا ہے، دنیا کی آلودگیوں میں منہمک ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ساری لعنتیں جو اس دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ ہر چار جانب سے اس کو گھیر لیتی ہیں۔ لیکن جس دن اس کو ہوش آتا ہے، جس دن حق اور حقیقت اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہے اور اس کی انصاف کی آنکھیں کھلتی ہیں، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ رہنمائیاں، یہ دل فریبیاں، جن میں جو ہمیں بہت اچھی لگتی تھی کل تک، یہ تو ایک سراب تھا، یہ ایک دھوکہ تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آج ہمارا وجود بیکار ہے، آج ہم اس دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی حقیقت کو قرآن مجید میں جا بجا واضح کیا ہے۔ کیوں؟ اور بہت تاکید کے ساتھ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے سامنے اس کو واضح انداز میں بیان کر دیا ہے، تاکہ اس دنیا کو ہم صرف اور صرف آخرت کے لیے توشہ تیار کرنے کا ذریعہ سمجھیں۔ اس دنیا میں رہ کر اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بننے کی کوشش کریں، اور اس دنیا میں رہ کر اللہ رب العالمین کے ہاں رفع درجات کے بارے میں سوچیں۔ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ کہ دنیا کی مثال پانی کی مثال ہے، جس کو ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں تو زمین کا گنجان سبزہ لہلہا اٹھتا ہے، جس کو انسان اور چوپائے کھاتے ہیں۔ جب زمین اپنی رونق اور سبزی و شادابی پوری طرح حاصل کر چکی ہوتی ہے اور مزین ہو جاتی ہے، اور اس زمین کا مالک سے سمجھتا ہے کہ وہ اس پر قادر ہے، جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے، تو ہم اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیتے جیسے وہ کل تھی ہی نہیں۔ ایسے ہی ہم کھول کر کے اپنی آیات و نشانیاں بیان کرتے ہیں سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے۔ دنیا کی حقیقت کو جس مسلمان نے نہیں سمجھا، وہ مسلمان اپنی دنیا میں قدم قدم پر خسارے میں رہا۔ اس دنیا کی محبت نے انسان کو حیوان بنا دیا ہے، اگر وقت آیا تو، اور ایک کو دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ اس دنیا کی محبت نے ایک کا دوسرے سے حسد کرنے والا بنا دیا، کینہ اور بغض رکھنے والا بنا دیا، اسی دنیا کی محبت نے ہر طرح کی برائی دوسرے کی کرنے پر آمادہ کیا، اس دنیا کی لذات اور اس دنیا کی محبت نے۔
ہماری بیجا اور فضول آرزوؤں نے، اللہ رب العالمین نے سورہ حدید میں بیان فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا زیب و زینت سی چیز، ہر آدمی اداکاری کر رہا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سے اچھا اداکار بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہو سکے۔ اور اس دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو اپنی نعمتوں سے نواز دیا تو دوسروں کو، اپنے سے کمتر لوگوں کو حقیر سمجھنا اس کا فرض ہے، اس کے لیے واجب ہے۔ اس لیے کہ حقیر سمجھنا اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، کسی سے کہے نہیں ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، اس میں بھی دوسروں کو حقیر سمجھنا لازم ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھنے کی بھی بہت ہی شکلیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زیب و زینت کی جگہ ہے، کھیل تماشا کی جگہ ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے اور آپس میں فخر و مباحات کی جگہ ہے۔ جس کے پاس تھوڑا سا ہے تو وہ زیادہ کی نمائش کر رہا ہے، ہاں جس کے پاس بہت زیادہ ہے اس کا کہنا ہی کیا۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے، اس بارش کی طرح کہ جس کی پیداوار نے کسان کو خوش کر دیا، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کسان کو خوش کر دیا، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہوتی ہے، فتراہ مصفرا، پیلی ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر ریزے ریزے ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ جو کل تھا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آج بھی ہو، اور اگر آج بہت مشقت بھری زندگی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں استمرار ہو اور زندگی کا انداز اللہ رب العالمین نہ بدلے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کا آخر میں ایک ٹکڑا بیان کیا جس کی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں پورا خلاصہ ہے دنیاوی زندگی کا۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، آخرت میں دو ہی حالتیں ہیں، یا تو سخت ترین عذاب اللہ رب العالمین کا، یا اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اس کی رضامندی۔ یہ سمجھ لو۔ اور اس کے بعد کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، اور دھوکے والی چیز پر بھروسہ کرنا عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ سورہ کہف کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و اولاد تو دنیا کی زینت ہے۔ دنیا میں ہے، آگے پیچھے بچے ٹہل رہے ہیں، مال بھی ہے، آسائش بھی ہے، خوشی ہے، عیش و عشرت ہے، خوش و خرم آدمی رہ رہا ہے، یہ زیب و زینت کی چیزیں۔ والباقیات الصالحات، اب باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا، تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، وخیر عملا، اور اچھی آرزوؤں کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ دونوں رخ پیش کر دیا، یہ ہے اور یہ ہے۔ یہ تو انسانی زندگی کا خاصہ ہے، مال و اولاد جتنا بھی ملا مقدر شدہ ہے، لیکن اصل فکر، اصل سوچ اور اصلی دھیان کس چیز کی طرف ہو؟ آخرت کی زندگی کی طرف۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بہت جیسے کہا جائے کہ دل میں ایک قسم کی تکلیف کا احساس یا ایک قسم کے اندیشہ یا خوف کا شعور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے اس طرح نکلا، یا ایھا الناس ابشروا واعملوا ما یسرکم، اے لوگو خوش ہو جاؤ اور خوش کن چیز کی امید کرو۔ مومن کا کام اس دنیا میں کیا ہے؟ خوف اور امید کے درد کے ساتھ جینا، اللہ رب العالمین کے عذاب کا خوف اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی آس۔ اس میں سے ایک چیز جس نے بھی اختیار کی وہ ناکام و نامراد ہوا۔ صرف خوف ہراساں ہو جائے گا، مایوسی اس سے لپٹ جائے گی، اور اگر یہ سمجھ لیا کہ ہمیں تو جنت کا ٹکٹ مل گیا تو یہ دھوکہ ہے، فضول سوچ ہے۔ کہا کہ مت، واللہ، قسم کھا کر کے کہا کہ اللہ کی قسم، مل فقر اخشى علیکم، مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما ہلکتہم۔ کہا کہ مجھے خوف ہے کہ دنیا تمہارے اوپر کشادہ کر دی جائے، جیسے تم سے پیشتر سابقہ لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، تو تم بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرو گے اس دنیا کے حصول کے لیے، جیسے تم سے پیشتر لوگوں نے کیا تھا، تو تمہیں بھی ویسے ہی یہ دنیا ہلاک کر دے گی جیسے ان کو ہلاک کیا۔ بہت اپنا خوف مختلف احادیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہر کیا۔ ان مما اخاف علیکم من بعد ان تفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتہا، صحیحین کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ مجھے اپنے بعد جس چیز کا تمہارے بارے میں بہت زیادہ خوف ہے کہ دنیا کی زیب و زینت اور رونق کا دروازہ تمہارے اوپر کھول نہ دیا جائے۔ بہت مختلف انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خطرے سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ مختلف طریقے سے کہا، ان دنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بہت میٹھی ہے، شیریں ہے، سرسبز و شاداب ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ۔ کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، جانشین بنایا ہے، اور اس دنیا کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تابع کیا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے اعمال کی نوعیت کیا ہے۔ غفلت کے لمحات میں اللہ رب العالمین کی یاد کرنا، ہر چہر جانب ایسا ماحول ہے، ایسی لذتوں کا سما ہے
کہ سوائے اس کے اور کسی چیز کے بارے میں بندہ سوچنے کے لیے تیار نہیں. لیکن ایسی حالت میں اگر کوئی اللہ رب العالمین کی یاد میں مشغول رہتا ہے اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا بہت مقام و مرتبہ ہے. برائی میں پڑنے کے مواقع زیادہ سے زیادہ میسر ہوں اور وہ آدمی آٹے میں سے بال کی طرح اپنے آپ کو نکال لے اور دور چلا جائے اس سے، تو اللہ رب العالمین اس کو انعام نہیں دے گا. برائیوں کے مواقع تھے اس کی زندگی میں قدم قدم پر، لیکن اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ دنیا سے بچو، یعنی دنیا کی فتنہ سازیوں سے، دنیا کی آلودگیوں سے، دنیا کی بے وفائی سے بچاؤ اپنے آپ کو، اور عورتوں کے فتنے سے بچو. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے. دائیں طرف بھی صحابہ کرام، بائیں طرف بھی صحابہ کرام. ایک مردہ بکری کے بچے کے پاس سے گزرے. آپ فرماتے ہیں کہ ایکم یحب ان یکون ھذا لہ بدرہم، تمہیں سے کون پسند کرتا ہے کہ اس کو 1 درہم میں خرید لے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 3 مردہ بکری کا بچہ، اس کو تو کون لینا پسند کرے گا؟ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ آپ فرماتے ہیں کیا تحبون انہ لکم، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہیں فری میں مل جائے، مفت میں مل جائے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو ویسے ہی عیب دار، چھوڑے کان والا اور پھر مردہ، اس کو کون مفت میں لینا پسند کرے گا؟ یہ تو ایک مثال دینا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر آپ نے قسم کھائی اور کہا کہ فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، جتنا حقیر یہ مردار بچہ ہے تمہارے سامنے، تمہارے نزدیک، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک. بلکہ الدنیا ملعونۃ و ملعون ما فیہا، دنیا قابل لعنت ہے، جو اس میں وہ بھی قابل لعنت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہاکم التکاثر تلاوت فرما رہے تھے. کہا کہ یقول ابن آدم مالی مالی، بنی آدم کہتا ہے کہ ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، ہائے اور مال مل جائے، اور مال مل جائے. ایک وادی سونا ہو چاہے گا کہ اور بھی ہو، 2 وادی ہو. اور یہ حقیقت ہے. ہرس جو ہے انسان کے اندر جب پیدا ہوتی تو ہر چیز اس کو اپنے پاس کم سے کم ہی نظر آتی ہے. کہا ما مالک ابن آدم الا ما اکلت فافنیت، بنی آدم مال میں سے جو تم نے کھایا فنا کر دیا، پیٹ میں گیا ختم. وما لبست فابلیت، اور جو پہن لیا اس کو بوسیدہ کر دیا. وما تصدقت فامضیت، اور جو صدقہ کیا اس کو تم نے توشہ بنا لیا اللہ تعالیٰ کیا. دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور کہا کہ تعیسا
عبد الدیناری و عبد الدرہم و عبد الخمیسہ، دینار و درہم اور چادر کا بندہ۔ تعیسہ کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا، منہ کے بل گر جانا، سیدھا کھڑا ہی نہ ہو سکنا۔ تو پجاری بن گیا پیسے کا۔ فرمایا آپ نے کہ مت دنیا فی الآخرتی الا کما یجل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ دنیا کی مثال آخرت کے سامنے جیسے کوئی آدمی سمندر میں اپنی انگلی ڈالے تو اس کی انگلی میں کتنا پانی لگا، کچھ نہیں۔ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، آخرت اور آخرت کی نعمتوں کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے امام حسن بصری نے کہا کہ من نافسک فی الدنیا من نافسک فی الدین فنافسہ، جو دین میں تم سے مقابلہ کرنا چاہے اس کا تو مقابلہ کرو، ومن نافسک فی الدنیا فالقیہ فی نہرہ، اور جو دنیا میں تم سے مقابلہ کرنا چاہے اس کے منہ پر مار دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 6 خصلتیں جس شخص کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس میں جنت میں جانے کا کوئی راستہ باقی نہیں چھوڑا، اور جہنم سے بھاگنے کا بھی کوئی راستہ باقی نہیں چھوڑا۔ من عرف اللہ فاطاع، اللہ کی معرفت حاصل کی تو اللہ کی اطاعت کی، اللہ کو جانا تو اللہ کی اطاعت کی۔ وعرف الشیطان فعصاہ، اور شیطان کی حقیقت کو سمجھا تو شیطان کی کلم کلا نافرمانی کی۔ 2 وعرف الحق فاتبعہ، حق کو جانا تو حق کی پیروی کی۔ وعرف الباطل فاتقاہ، اور باطل کو جانا تو اس سے بچا۔ وعرف الدنیا فرفضہ، اور دنیا کو جانا تو اس کو ٹھکرا دیا، دھتکار دیا۔ وعرف الآخرۃ فطلبہا، اور آخرت کو جانا تو آخرت کو طلب کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے وہ دنیا جس کے لیے ہم لڑتے ہیں، جس کے لیے ہم مرتے ہیں، جس کے لیے ہم نامعلوم کیا کچھ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا صرف اور صرف آخرت کی سرخروئی کے اعمال کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نیک اعمال کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں اخلاص کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تو ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ بار الہ تو نے ہمیں جتنی سانسیں ودیعت کی اپنی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، اپنے نبی کی سنت و شریعت کا پکا اور سچا متبع بنا کر زندہ رکھ، اور جب ان سانسوں کی ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، واشرح صدورنا بالإسلام، واجعلنا هداة مهتدين، وادخلنا في عبادك الصالحين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر.